كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ تمام حضرات کا اسلامک گفتار چینل میں دل کی عمیق گہرائیوں سے خیر مقدم و خوش آمدید۔ معزز ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک گفتار کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کا خط محتمم دارالعلوم دیوبند کے نام لے کر آئے ہیں۔ حضرت اقدس مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم لکھتے ہیں: محترم المقام جناب مولانا ابو القاسم نعمانی زید مجدکم محتمم دارالعلوم دیوبند، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مزاج گرامی بخیر ہوں گے۔ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل نہیں۔ شہری ترمیمی قانون پارلیمنٹ میں پاس ہوا، تقریباً 50 سال سے آسام کے مسلمان اور ہندو NRC کی لازمیت سے موت و زیست کی زندگی گزار رہے ہیں۔ چہ جائے کا حکومت اس سے عبرت حاصل کرتی اور اس طرح کے قانون کے لزوم کو دل سے نکال دیتی، اس کے برخلاف پوری ہندوستانی قوم کو اس بلا و مصیبت میں ڈھکیلنے کا راستہ ہموار کر رہی ہے۔ اس وقت پورے ملک میں شہریت ترمیمی قانون اور NRC پر لوگ جگہ جگہ اس کی مخالفت میں اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ عام طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ حکومت نے ان دونوں مسائلوں کی طرف سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے NPR کا معاملہ اٹھایا، حالانکہ مردم شماری کوئی نیا کام نہیں ہے۔ وطن عزیز کی آزادی کے بعد 1949 میں مردم شماری ایکٹ بنا اور 1951 سے ہر 10 سال کے بعد مردم شماری کا عمل جاری ہے۔ NPR 1949 کے ایکٹ کے تحت نہیں آتا، اس لیے دوسرا ایکٹ ہے۔ ابھی امور داخلہ کے ویب سائٹ پر NPR کی جو تفصیل آئی ہے، اس میں کئی ایسی چیزیں حکومت ہند نے بڑھائی ہے جو غلط اور بعد میں پھنسنے والی ہیں، اور 2020 میں ہونے والے NPR حکومت سمجھانا چاہ رہی ہے یہ مردم شماری ہے، کچھ اور نہیں۔ لیکن موجودہ NPR میں کچھ ایسے ایشوز لائے گئے ہیں جن کے کاغذات کا حصول ناممکن ہے۔ مرکزی حکومت NRC کی مخالفت کے پیش نظر NPR لا رہی ہے۔ اگر حکومت کا مقصد نیک نیتی پر مبنی ہے تو 1949 کے ایکٹ کے مطابق مردم شماری کرائے۔ فرقہ پرستی کا عفریت پوری قوت اور طاقت کے ساتھ ملک و قوم کے تباہی و بربادی پر تلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، اس نے برادران وطن کے سنجیدہ، دانشور اور نوجوان طبقے کی ایک بڑی تعداد کی توجہ اس کی طرف مبذول کرائی ہے، اور آپسی میل ملاپ، صلح و آشتی، اتحاد و یکجہتی، امن و امان اور ملک و قوم کی سالمیت کی شمع روشن کرا دی ہے۔ بس ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ملک کے سیکولر ستون کے استحکام اور اس کی پائیداری اور ہندو مسلم سکھ عیسائی اتحاد کی رسی کو مضبوط کرنے پر پوری طاقت جھونک دینی چاہیے۔ اس تمہید کے بعد آپ سے گزارش ہے، 9 جنوری 2020 کو شام 4 بجے دفتر جمعیت علماء ہند میں تشریف لائیں، ملک و ملت کے لیے مفید کارآمد لاہی عمل تجویز فرمائیں، زحمت کے لیے شکر گزار ہوں، دعوات صالح میں فراموش فرمائیں۔ والسلام، ارشد مدنی، صدر جمعیت علماء ہند۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش، یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں تک ضرور شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں درج کریں، اور ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک گفتار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیر۔